بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال العلامۃ الطباطبائی قدس سرہ۔ گزشتہ درس میں گزارش کی تھی کہ امامت لطف خدا ہے۔ قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلسلہ نبوت کے بعد، نظام نبوت کے بعد، اب جب نظام نبوت، سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، ایک نظام قائم کرے جو اس کارہائے نبوت کو انجام دینے والا ہو۔ جب تک نبی آتے رہے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، اب جب آخری نبی آ گئے اور اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو قاعدہ لطف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسا بندوبست کرے کہ جس سے لوگوں کی ہدایت ہو، کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جو لوگوں کو اللہ کی اطاعت کے قریب کرے اور معصیت سے دور کرے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ امامت اسی قاعدہ لطف کا تقاضا ہے۔ امامت لطف الہی ہے، اسی کارہائے نبوت کو جاری رکھنے کا نام ہے امامت، سوائے اس کے کہ اب نبی نہیں ہے اور امام پر وحی بھی نہیں آتی۔ میں نے گزارش کی تھی گزشتہ درس میں، آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ لطف کی بات بھی ہوئی تھی، اس کی تعریف کیا ہے۔ ایک لفظ ہدایت آیا تھا، میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ ان کو لکھ لیں۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہے اراۃ الطریق، فقط راستہ دکھانا، بتا دینا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اس شخص کو اپنی منزل تک پہنچا دینا۔ یہ باتیں گزشتہ درس میں ہوئی تھی۔ یہ اگلے صفحے دو اس لیے چھوڑ دیے تھے چونکہ درس پھر طولانی ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے عزیزان کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ تو آج یہ اسی سلسلے کا آگے ہم شروع کر رہے ہیں کہ جہاں ہم نے درس چھوڑا تھا، اس کو ساتھ ملا کر آپ چلیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ قال العلامۃ الطباطبائی، صاحب تفسیر المیزان، بہت معروف تفسیر ہے ماشاءاللہ، علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفسر بھی تھے، جو فیلسوف بھی تھے، ماشاءاللہ صاحب رائے۔ اپنی تفسیر میں اس جملے کو جو میں پہلے بیان کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ امامت اور نبوت کے جہاں فرق بیان کر رہے ہیں کہ امام اور نبی میں کیا فرق ہے، امامت اور نبوت میں، اس میں ایک بحث ہے۔ اب اس بحث کو ہم لے کر آگے چلتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، ان الامام ہاد یہدی بامر ملکوتی بصاحبہ۔ امام ہادی ہوتا ہے، امام ہدایت کرنے والا ہوتا ہے، جو امر ملکوتی کے ساتھ بصاحب ہی، یعنی اس کا جو حکم ہوتا ہے، جس حکم ہے اس کا، اس کو اس صاحب حکم کے اس کی ہدایت کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ ٹھیک۔ فالامامۃ بحسب الباطن، بلکہ وہاں وہ فرماتے ہیں کہ امامت باطن، بحسب الباطن یعنی حقیقت میں، باطن بظاہر کی بات نہیں ہے، نحو ولایت للناس فی اعمالہم، لوگوں کے اعمال میں ایک قسم کی ولایت ہے۔ اچھا، وَہِدَایَتُهَا ایصالُهَا إِیَّاهُمْ إِلَى الْمَطْلُوبِ بِأَمْرِ اللَّهِ، امامت کی ہدایت کیا ہے؟ ایصالُهَا إِیَّاهُمْ، لوگوں کو پہنچائے، إِلَى الْمَطْلُوب، ان کی منزل تک اللہ کے حکم سے۔ وہ جو میں نے کل گزارش کی تھی کہ ہدایت کے دو معنی ہیں، یہ نہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے سلسلے میں ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب لے رہے ہیں،
کہ امام ہادی ہے، یعنی اس کا کام فقط راستہ دکھانا نہیں، بتلانا نہیں، بلکہ لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچانا ہے بے امر اللہ، دون مجرد ارات الطریق۔ ہدایت امام فقط راستہ دکھانا نہیں ہے، فقط بتانا نہیں ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، وہ کرو گے، نہ، ایسا نہیں ہے۔ الذی ہوا شان النبی والرسول، ہاں نبی و رسول کی کیا شان یہ ہے کہ وہ بتائیں اللہ نے تمہارے اوپر یہ فرض کیا کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ ان کا کام ہے لوگوں کو راستہ دکھانا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط۔ امام کا کام ہے لوگوں کو مطلوب تک، منزل تک پہنچانا۔ خوب، یہ ان کا نظریہ۔ وَلِذَا قَالَ فِي ذَيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى، اس لیے جب اس آیت مجیدہ پر پہنچے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب اس آیت کے ذیل میں، غالباً سورہ انبیاء کی آیت ہے، تو کیا فرماتے ہیں؟ ان الہدایت المجعولۃ من شؤون الامامہ لیس ہی بمعنی ارات الطریق۔ جب اس آیت میں آتے ہیں اور ہدایت کے معنی کہتے ہیں تو فرماتے ہیں جو امامت کی شان میں ہدایت بیانی ہے وہ ہدایت بمعنی ارات الطریق والی ہدایت نہیں ہے، فقط راستہ دکھانے والی ہدایت کا معنی نہیں ہے۔ امام فقط راستہ نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ آگے ان کا استدلال غور کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ فرماتے ہیں اس لیے، پھر ذہن میں رکھو، یعنی علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں کہ ہدایت کا جو معنی امامت میں ہے وہ ارات الطریق، صرف راستہ دکھانے والا نہیں ہے، بلکہ ایصال المطلوب، منزل تک پہنچانے والا معنی مراد ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ إِبْرَاهِيمَ إِمَامًا بَعْدَمَا جَعَلَهُ نَبِيًّا۔ بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے نبی بنایا، بعد میں امام بنایا، یعنی نبوت پہلے عطا فرمائی، امامت بعد میں عطا فرمائی۔ نبوت بھی ہدایت، امامت بھی ہدایت، نبی کا کام بھی ہدایت کرنا، امام کا کام بھی ہدایت کرنا، پوری بات کو سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اب پہلے نبی تھے، اس وقت بھی ہادی تھے، پھر ان کو امام بنایا، جب امام بنایا تو یہ بھی ہادی۔ آگے فرماتے ہیں کما اوضحناہ فی تفسیر قولی، وہ جو پہلی وہ تھی کہ انی جاعلک للناس اماما، اس کی تفسیر میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جناب ابراہیم نبی تھے اور اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، آئے میرے نبی، خلیل نبی، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ یاد ہے نا پیچھے بات آئی تھی تو فوراً جناب ابراہیم نے سوال کر دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، فیما تقدم۔ اب پاس میں فرماتے ہیں لا تنفک النبوہ عن الہدایہ، نبوت ہدایت سے جدا نہیں، نبی یعنی ہادی، امام یعنی ہادی۔ اب نبی بھی ہادی ہے، نبوت بھی ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت ہے بمعنی ارات الطریق، وہاں ہدایت کا معنی ارات الطریق ہے، نبی یعنی راستہ دکھلانے والا، یہاں ہادی کا مراد یہ معنی لیں گے۔ خوب، اب جب نبی پہلے سے ہادی ہے اور اب اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی بنا رہا ہے امام، امام بھی ہادی ہوتا ہے۔ اب یہاں علمی بات ہے کہ اگر نبی میں ہدایت کا معنی لیں گے تو کوئی اور ہوگا،
اور پھر امام میں ہدایت کا معنی کوئی اور ہوگا۔ پس پتہ چلتا ہے کہ نبوت میں ہدایت بمعنی ارات الطریق کے ہے۔ فلا یبقى للامامت الا الہدایہ بمعنی الایصال الی المطلوب، لیکن امام بھی وہی ہادی ہوتا ہے، لیکن امامت میں ہدایت کا معنی لیں گے ایصال الی المطلوب، کسی کو بتا دینا کہ یہ راستہ وہاں جاتا ہے، یہ اور ہے، اس کو پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دینا یہ اور ہے۔ امام ہادی ہے، امام بندوں کو منزل تک پہنچاتا ہے، جو جو نبی نے فرمایا وہ سب کچھ نبی بھی کرتے تھے، لیکن بندوں کے سامنے امام خود بھی کرتے اور لوگوں کو اس منزل اور مطلوب تک پہنچاتے جس کا فرما گئے تھے۔ وَهِيَ نَوْعُ تَصَرُّفٍ تَكْوِينِيٍّ فِي النُّفُوسِ، ان کے نزدیک کہ یہ ایک تصرف تکوینی ہے لوگوں میں۔ کیسے؟ بِتَسْيِيرِهَا فِي سَيْرِ الْكَمَالِ، کہ امام لوگوں کو کمال کے راستے پر چلاتا ہے۔ وَنَقْلِهَا مِن مَوْقِفٍ مَعْنَوِيٍّ إِلَى مَوْقِفٍ آخر، اور معنوی مواقف اور مراحل اور مراتب سے ایک سے دوسری کی طرف امام نقل کرتا ہے کہ یہ مرحلہ طے ہو گیا، اب اگلا مرحلہ وہ ہو گیا، اب اگلا مرحلہ الی آخر۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتْ تَصَرُّفًا تَكْوِينِيًّا وَعَمَلًا بَاطِنِيًّا، اب جب امام کا کام یہ تصرف تکوینی اور باطنی عمل ہے، فَالْمُرَاد، امام تصرف تکوینی نفوس میں لوگوں کو ایک منزل سے اگلی منزل تک لے جاتا ہے، اور یہ عمل باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ فَالْمُرَادُ بِالْأَمْرِ الَّذِي تَكُونُ بِهِ الْهِدَایَةُ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ امام جو ہادی ہے، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا، جو صاحب الامر یعنی صاحب ہدایت، اس کا مطلب ہے تکون بہ الہدایہ لیس هو الامر التشریعی الاعتباری، تو اس ہدایت سے مراد اور جس امر کی امام ہدایت کرتا ہے وہ فقط امور تشریعیہ نہیں ہیں، فقط اس کی ہدایت نہیں ہے کہ امور تشریعیہ احکام شریعہ اسی کی ہدایت، نہ ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ بل ما یفسرہ فی قولہ، بلکہ یہ آیت مجیدہ جو سورہ یاسین کی ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اب یہ جو آیت مجیدہ فرماتے ہیں اس امر سے مراد کیا ہیں؟ او انما امرہ اذا اراد شیئا، اس سے مراد ہیں هو الفیوزات المعنویہ والمقامات الباطنیہ، معنوی فیوزات اور برکات، امور باطنیہ جو مقام و منازل باطنی ہیں، جو اندر کے انسان اس مرتبے پر باطن کے لحاظ سے اس پر، جیسے اولیاء اللہ ماشاءاللہ مختلف مقامات معنویہ پر فائز ہوتے ہیں۔ التی یہتدی بہ المؤمنون بِأَعْمَالِهُمُ الصَّالِحَةِ، کہ مومنین التی یہتدی الیہا المؤمنون، کہ وہ مقامات جہاں پر مومنین اپنے اعمال صالحہ سے پہنچتے ہیں، وَيَتَلَبَّسُونَ بِهَا رَحْمَةً مِّن رَبِّهِ، اور اپنے ان اعمال صالح کے ذریعے رحمت الہی سے متلبس ہوتے ہیں، یعنی رحمت الہی ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَهْدِي بِالْأَمْرِ، اور جب ہم کہتے ہیں کہ امام بھی ہدایت بالامر کرتا ہے، تو بالامر میں جو با ہے یا سببیت کی ہے، یعنی امام ہدایت کرے بسبب امر، یا بالعالی جو بھی ہے وہ لفظی بات علیحدہ ہے۔ فَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ اولاً، تو جب امام ہدایت بالامر کرتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے متلبس ہے، جو جو کمالات معنوی ہیں امام خود پہلے ان کمالات پر فائز ہوتا ہے، جو فیوزات الہی ہیں امام پہلے خود ان پر
فائز ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ يَنْتَشِرُ فِي النَّاسِ، پھر امام سے وہ مقامات عالیہ اور معنویہ اور فیوضات پھر امام سے آگے لوگوں تک پھیلتی ہیں۔ الاختلافات مقامہم، پھر جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے، ہر کوئی ابو ذر و کمبر نہیں بنتا، جس میں جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا امام سے وہ فیوض و کمالات جو پھیل رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے اس صلاحیت کے مطابق اسے ان کمالات معنویہ پر پہنچے گا۔ فالامام هو الرابط بین الناس وبین ربهم فی اعطاء الفیوضات الباطنیہ واخذها۔ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ امام اللہ اور بندوں کے درمیان، امام اللہ اور بندوں کے درمیان رابط ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، کس میں؟ کہ وہ فیوضات و کمالات معنویہ جو من جانب اللہ ملتے ہیں، بذریعہ امام وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ وہ کمالات معنویہ اور فیوضات امام کو حاصل ہوتے ہیں، پھر امام سے لوگ لیتے ہیں، تو پس امام رابط ہو گیا ان فیوضات اور بندوں کے درمیان۔ کما ان النبی رابط بین الناس و بین ربہم، جیسا کہ نبی اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان رابط ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے، کس میں؟ فی اخذ الفیوضات ظاہریہ، ان فیوضات ظاہریہ کے لینے میں۔ فیوضات ظاہریہ سے مراد کیا؟ ہی الشرائع الالہیہ، وہ احکام الہی، شریعت الہی کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، جو احکام الہی ہیں کہ تنزل بالوحی علی النبی، کہ وہ سارے احکام نبی پر نازل ہوتے ہیں بذریعہ وحی۔ اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی وہ سارے احکام شریعت نبی کو پر نازل کرتے ہیں، وَتَنْتَشِرُ مِنْهُ، اور پھر نبی وقت اس سے وہ سارے آگے منتشر ہوتے ہیں، کیا؟ پھر اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتے ہیں کہ اللہ نے کس بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَبِتَوَسُّطِهِ إِلَى النَّاسِ وَفِيهِمْ، اور پھر نبی کے ذریعے توسط سے وہ لوگوں تک لوگوں میں پھیلتے ہیں۔ اللہ محمد حسین کی عبارت ابھی چل رہی ہے، فرماتے ہیں وَالْإِمَامُ دَلِيلٌ حَادٍ لِلنُّفُوسِ إِلَى مَقَامَاتِهَا، امام ہدایت کرنے والا ہے، امام رہنمائی کرنے والا ہے لوگوں کی، نفوس کی، ان کے مقامات کی طرف۔ امام لوگوں کو ان کے مقامات و مراتب معنویہ کی طرف ہدایت کرتا ہے اور لے کے چلتا ہے۔ کما ان النبی دلیل، جیسا کہ پیغمبر بھی نبی وقت بھی دلیل ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، کس پر؟ یہد الناس، جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، الی الاعتقادات الحقہ، کہ اعتقاد حق، نظریہ حق، عقیدہ حق کیا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، والاعمال الصالحہ، اور اعمال صالح کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پس نبی لوگوں کو اعمال صالح اور صحیح عقائد کی ہدایت کرتا ہے، امام لوگوں کو ان کے مقامات معنویہ کی، یعنی اس سے اگلا مرلہ اس کی ہدایت کرتا ہے۔ یہاں تک عبارت تھی علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت اللہ سید محسن خراجی اب اپنی بات کرتے ہیں اس ساری عبارت کو نقل کرنے کے بعد۔ چونکہ اس عبارت میں ہمیں کیا لگ رہا ہے؟ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ امام کا کام فقط مقامات معنویہ کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کے جو مقامات اور مراتب باطنیہ ہیں ان کی،
آیت اللہ محسن خرازی فرماتے ہیں ثم انما ذکرہ العلامۃ الطباطبائی، یہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے عبارت نقل کی ہے، یکون فی مقام الفرق بین الامام والنبی، یہ در حقیقت اپنی کتاب میں امام اور نبی کے درمیان فرق کر رہے تھے، یہ اس سے مربوط تھی کہ یہ فرق ہے۔ فلا ینافی ما اشرنا الیہ، لیکن ہم نے فقط امام کو یہ تو نہیں کہا کہ امام کا کام مقامات باطنی اور معنویہ پہ مرادر پہ لوگوں کو لے کے جانا ہے، نہیں، ہم نے کہا ہے من اجتماع وظائف النبی، کہ وہ تمام ڈیوٹیاں، وہ ذمہ داریاں جو ایک نبی پر ہوتی ہیں یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، وہ ساری امام پر ہیں۔ ادا تلقی الوحی فی الامام، صرف فرق یہ ہے کہ امام نبی نہیں ہوتا ایک، اور دوسرا امام پر وحی نہیں آتی، وحی فقط نبی پر آتی ہے، لیکن وظائف، ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں ساریاں وہی ہیں جو ایک نبی کی ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ نبی ان پر وحی نہیں آتی، یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں۔ کما رفتا من ائمتنا، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، پھر یاد دلا رہے ہیں کہ ہمارے امام اثنا عشر علیہم السلام یقومون مقام النبی، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، فی وظائفہ، ان تمام ذمہ داریوں میں جو پیغمبر اکرم پر ذمہ داریاں تھیں، سوائے اس کے کہ ان پر وحی نہیں آتی، وحی فقط نبی پر آتی ہے، اور یہ امام ہیں، نبی نہیں ہے، تاکہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ لہذا فلا تنحصر وظائفهم فی الہدایۃ المعنویہ، لہذا امام کی ذمہ داری فقط معنوی کمالات پر لوگوں کو پہچانے کی حد تک منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ چاہے معنوی ہو چاہے ظاہری ہو، نبی کے بعد بھی تو احکام شریعت بتانے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ایک روایت پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ جو بھی قیامت تک اللہ کے احکام تھے سارے نبی کے علم میں آئے، نبی نے علی کو املا کروائے، اور اس کو کتاب علی کہتے ہیں، جس میں سارے ہیں، اور وہ یک کے بعد دیگر ائمہ کی طرف منتقل ہوگی۔ امام کا کام یہ بھی ہے کہ وہ شریعت جو احکام ہیں بعد ان تک پہنچائے بھی صحیح، اور اس کی حفاظت بھی کرے۔ فرماتے ہیں بہرحال وکیف کان، اب ہم فائنل یعنی آیت اللہ محسن خرازی اپنی بات کر رہے ہیں، بس امامت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں فالامامۃ کالنبوۃ لطف، ہم نے کہا تھا کہ نبوت لطف ہے، قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نظام نبوت ہو، اللہ کسی کو نبی بنائے، اور اسی قاعدہ لطف کا تقاضا یہ ہے کہ نظام امامت ہو، اور اللہ کسی کو امام بنائے۔ بس امامت بھی مثل نبوت کے لطف مضاف، بہت بڑا لطف، لطف در لطف جس کو آپ کہتے ہیں نا جی، وہ ہے۔ فَإِنَّهَا لُطْفٌ فِي لُطْفٍ مِّن دُونِ فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِهِ مُمْكِنًا أَوْ مُقَرِّبًا أَوْ أَصْلًا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ لطف کے بارے میں اصطلاح ہیں، فلاسفہ لطف بمعنی ممکن کے لیتے ہیں، متکلمین لطف بمعنی مقرب کے لیتے ہیں، بعض حضرات لطف بمعنی قاعدہ اصلاح کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شے کہ جو بندے کی مصلحت میں کارآمد ہو اس کے امکانات فراہم کرنا، یہ وہاں کی بات ہے۔ متکلمین کہتے ہیں لطف مقرب یعنی ما یقرب العبد الی الطاعۃ و یبعدہ عن المعصیہ، اور پھر بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قاعدہ اصلہ یعنی زیادہ فائدہ بندوں کی قسم ہے، وہ زیادہ فائدہ اصلہ کا معنی لے تو وہ بھی اسی لطف کے ذیل میں آتا ہے۔ آپ جو معنی بھی لطف کا کریں، چاہے فلاسفہ والا لیں چاہے متکلمین والا لیں، جو بھی لیں، یہ امامت بھی وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرُ مَا فِي اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الزِّعَامَةِ السِّيَاسِيَّةِ فِي مَقَامِ بَيَانِ اثبات کون الامامت لطفا۔ ہمارے ہی بعض بزرگان نے، صاحب شرح تجرید، شارح باب ہادی عشر، انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے ہیں کہ وہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ امامت لطف ہے، لیکن ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اقتصار کرتے ہیں کہ امام زعیم سیاسی ہوتا ہے، سیاسی رہنما، پیشوا، معاشرے کا بڑا، لیکن وہ فقط اسی حد تک اکتفا کرتے ہیں، جبکہ ہم نے کہا ہے کہ انہا شان من شؤون الامامہ، نہ
یہ ہمارا مقامات و منزلتہ امامت میں سے ایک یہ ہے کہ وہ معاشرے کا زعیم ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے، شطر منہا، یعنی ایک جز ہے، کل یہ نہیں ہے۔ معاشرے کا پیشوا ہونا، بڑا ہونا، لیڈر ہونا، یہ ایک ہے، نہ کہ فقط یہ ہے، فقط کی بات نہیں۔ کما یظہر ایضا مما ذکر کہ انما فی اکتفاء بعض آخر علی ذکر فائدۃ حفظ شریعت الواصلہ علی النبی، بعد نے کہا کہ امامت لطف ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ شریعت جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنب تک پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور پیغمبر نے آگے پہنچائی، اس کو تحریف سے بچانا، تغیر سے بچانا، فی مقام بیان فائد، یہ بھی وجود امام کے فوائد میں سے ایک فائدے کا بیان کرنا ہے، فقط یہی نہیں ہے۔ ما انہ نوع من انواع لطف وجود الامام، یہ وجود امام کے جو لطف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی امام کو آپ نہ فقط ایک سیاسی و اجتماعی رہنما کہہ سکتے ہیں، نہ فقط یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام فقط شریعت کی حفاظت کرنا ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کام فقط مقامات معنویہ، بلکہ یہ ساری چیزیں لطف در لطف یہ سب کچھ وجود امام میں ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ وہ زعیم سیاسی ہوتا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایصال الی المطلوب مقامات معنویت تک پہنچاتا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ پیغمبر کی شریعت کی حفاظت کرتا ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ وہ خود پہلے عمل کرتا ہے الی آخر ہی۔ لہذا امامت کے جو شؤون ہیں وہ ایک نہیں کئی پہلو ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔